کبھی رات کو کھلے آسمان کو دیکھا ہے؟ ان لاتعداد ستاروں کو دیکھ کر کیا کبھی یہ خیال آیا کہ آخر اس لامحدود گہرے اندھیرے میں ہم ہیں کہاں؟ تو آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ایک سفر پر نکل رہے ہیں، ایک ایسا سفر جو ہمیں کائنات کے کناروں تک لے جائے گا۔ تو بس تیار ہو جائیے، کیونکہ یہ سفر ہمارے اپنے سیارے سے شروع ہو کر وہاں ختم ہوگا جہاں تک ہماری معلومات کی حد ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے سب سے بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کہکشاں جس کا ہم اتنا ذکر سنتے ہیں، آخر ہے کیا چیز؟ لیکن ٹھہریے، کہکشاں تک پہنچنے سے پہلے ایک بہت ہی بنیادی بات سمجھنا ضروری ہے۔ ستارے اور سیارے، ان میں آخر فرق کیا ہوتا ہے؟ اکثر لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو بات بہت سیدھی سی ہے۔ ستارے جیسے ہمارا سورج، وہ اپنی روشنی اور حرارت خود پیدا کرتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ خلا میں جلتے ہوئے بہت ہی بڑے ایٹمی ری ایکٹرز ہیں۔ دوسری طرف ہیں سیارے، جیسے ہماری زمین۔ یہ کسی ستارے کے گرد گھومتے ہیں اور ان کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، یہ بس اپنے ستارے کی روشنی کو منعکس کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے چاند سورج کی روشنی سے چمکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ستارے اور سیارے کا فرق واضح ہو گیا۔ اب واپس آتے ہیں گیلیکسیاں پر۔ گیلیکسیا دراصل اربوں ستاروں، گیس اور دھول کا ایک بہت ہی بڑا نظام ہے، ایک ایسا نظام جسے کشش ثقل یعنی گریوٹی نے ایک ساتھ باندھ کر رکھا ہوا ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے یہ کائنات کے بہت بڑے روشن شہر ہے۔ اور یہاں پر اعداد و شمار سچ میں دماغ گھما دیتے ہیں۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ ہماری اس کائنات میں اربوں نہیں بلکہ شاید کھربوں کہکشائیں ہیں، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کائنات خود مسلسل پھیل رہی ہے۔ اچھا، تو اب جب کہکشاں کا تصور واضح ہو گیا ہے تو آئیے اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں، ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے، اور ڈھونڈتے ہیں اپنا کائناتی پتہ۔ دیکھیں، ہماری کہکشاں کوئی ساکت، کوئی پرسکون جگہ بالکل بھی نہیں ہے، یہ مسلسل حرکت میں ہے۔ یہ ایک بہت بڑے بلیک ہول کے گرد گھوم رہی ہے جو اس کے بالکل مرکز میں ہے، اور یہ کوئی معمولی بلیک ہول نہیں ہے۔ اس کی کمیت یعنی اس کا وزن ہمارے 40 لاکھ سورجوں کے برابر ہے۔ ذرا تصور کریں، یہی وہ ناقابل یقین کشش ہے جو اربوں ستاروں کو ایک ساتھ باندھے ہوئے ہے۔ ایک بہت دلچسپ بات، آج سے صرف 100 سال پہلے تک انسان یہ سمجھتا تھا کہ ہماری ملکی وے ہی پوری کائنات ہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ لیکن پھر 1924 میں ایڈون ہبل نامی ایک ماہر فلکیات نے ایک اور گہکشاں دریافت کی، اینڈرومیڈا، اور بس اس ایک دریافت نے کائنات کے بارے میں ہمارا سارا تصور ہی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اور کہانی یہاں اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہماری یہ پڑوسی کہکشاں اینڈرومیڈا ساکن نہیں ہے، بلکہ یہ سیدھا ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ تقریباً 4.5 ارب سال بعد ہماری ملکی وے اور اینڈرومیڈا آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ یہ ایک ایسا کائناتی تصادم ہوگا جس کا تصور کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ چلیں اب کہکشاں سے نکل کر تھوڑا اور قریب آتے ہیں، زوم ان کرتے ہیں اپنے نظام شمسی پر۔ یہ ہمارے اپنے کائناتی محلے کا ایک تیز رفتار چکر ہوگا، تو ساتھ رہیے گا۔ تو ہمارا نظام شمسی، اس میں ایک سورج ہے اور 8 سیارے ہیں۔ ہاں، پہلے پلوٹو کو بھی نواں سیارہ مانا جاتا تھا، لیکن اب سائنسدانوں نے اس کے چھوٹے سائز کی وجہ سے اسے بونا سیارہ یعنی ڈوارف پلانٹ کی کیٹیگری میں ڈال دیا ہے۔ تو سفر شروع کرتے ہیں سورج کے سب سے قریبی سیارے عطارد سے۔ یہاں وقت کا حساب بہت ہی عجیب ہے۔ یہاں ایک سال صرف 88 زمینی دنوں کا ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک دن 175 زمینی دنوں کے برابر ہوتا ہے۔ مطلب یہاں سال دن سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے زہرہ، اسے ہمارے نظام شمسی کا جہنم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں سطح کا درجہ حرارت 900 ڈگری فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے، اور ہوا کا دباؤ اتنا زیادہ ہے، اتنا شدید ہے کہ یہ کسی بھی چیز کو سیکنڈوں میں پیس کر رکھ دے۔ اور پھر آتا ہے ہمارا گھر، ہماری زمین۔ اس سیارے کو باقی سب سے الگ کیا چیز بناتی ہے؟ اس کی سطح پر مائع حالت میں پانی کی موجودگی۔ بس یہی ایک چیز ہے جو اسے کم از کم ہماری موجودہ معلومات کے مطابق زندگی کے لیے واحد ممکنہ جگہ بناتی ہے۔ آگے چلتے ہیں مریخ کی طرف۔ اسے سرخ سیارہ بھی کہتے ہیں، اور اس کا یہ سرخ رنگ اس کی مٹی میں موجود لوہے کی وجہ سے ہے۔
ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا آتش فشاں بھی یہی ہے، اتنا بڑا کہ یہ ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی 3 گنا اونچا ہے۔ اب باری ہے ہمارے نظام شمسی کے دیو کی، یعنی مشتری کی۔ یہ سیارہ اتنا بڑا کہ اس کے اندر 1300 سے زیادہ زمینیں سما سکتی ہیں۔ ذرا اس اسکیل کا تصور کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، زحل کو تو سب اس کے خوبصورت حلقوں یعنی رنگز کی وجہ سے جانتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ایک حیران کن بات یہ ہے کہ یہ بہت ہلکا ہے، اس کی کثافت پانی سے بھی کم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اتنا بڑا سوئمنگ پول مل جائے تو زحل اس میں تیرے گا۔ اور آخر میں ہمارے نظام شمسی کے 2 برفانی دیو یورینس اور نیپچون، ان کا خوبصورت نیلا رنگ میتھین گیس کی وجہ سے ہے۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ان سیاروں کے ماحول میں دباؤ اتنا شدید ہے کہ وہاں ہیروں کی بارش ہوتی ہے۔ اور جب بات چاند کی ہو تو ہمارا نظام شمسی واقعی حیران کر دیتا ہے۔ یہاں دیکھیں، زحل کے 82 اور مشتری کے 81 چاند ہیں، اور ہماری زمین اس کے پاس صرف 1۔ یہ موازنہ واقعی احساس دلاتا ہے کہ کائنات میں ہمارا تجربہ کتنا الگ ہے۔ تو یہ تھا ہمارے نظام شمسی کا ایک چھوٹا سا دورہ۔ اب آئیے ایک بار پھر تصویر کو بڑا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وسیع کائنات میں ہم کتنے اکیلے ہیں۔ یہ جو نمبر سکرین پر ہے 3200 سے زیادہ، جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ صرف ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے میں اب تک دریافت ہونے والے سیاروں کے نظاموں کی تعداد ہے۔ اس ایک نمبر نے اس خیال کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ ہمارا نظام شمسی کوئی انوکھی چیز ہے۔ اور اب سب سے بڑی تصویر، سائنسدانوں نے کھربوں یعنی ٹریلینز کھربوں دوسری کہکشائیں دریافت کی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کہکشاں میں اربوں ستارے، سیارے اور بلیک ہول ہیں۔ یہ ایک ایسا پیمانہ ہے، ایک ایسی وسعت ہے جسے شاید ہمارا دماغ پوری طرح سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوچ ہے جو ہمارے ساتھ رہ جاتی ہے۔ کائنات کے بارے میں ہمارا سارا علم بالکل اس شخص کی طرح ہے جو ایک بہت بڑے سمندر کے کنارے کھڑا ہو اور اسے اس سمندر کی گہرائی اور وسعت کا کوئی اندازہ نہ ہو۔ ابھی کتنا کچھ ہے جو ہم نہیں جانتے، کتنا کچھ ہے جسے دریافت کرنا ابھی باقی ہے۔